आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन और हाजरीन का आज के हमारे इस प्रोग्राम में। जी हां, हम लेकर हाजिर होते हैं हर रोज आपके लिए आपका अपना प्रोग्राम। दोस्तों, उर्दू के एक मारूफ शायर हैं जॉनी फॉस्टर, जिनका कलाम हम अक्सर पेश भी करते रहते हैं उन्हीं की आवाज़ में। उनकी एक मुख्तसर सी नज्म है बचपन के हवाले से, खोया हुआ बचपन। उसी के चंद अशार में चाहता हूँ आपकी नज़र करूँ। देखिए, माजी में चलिए मेरे साथ और महसूस कीजिए वो गांव, वो पगडंडी, वो खेत, वो खलियान, वो छत, वो खुला आसमान। पगडंडी रास्ता आवारा मिल जाए, पगडंडी रास्ता आवारा मिल जाए, खोया बचपन काश दोबारा मिल जाए। जिसकी धुन में हम सब पागल होते थे, जिसकी धुन में हम सब पागल होते थे, बजता गलियों में वो एक तारा मिल जाए। याद होगा, आपके जहन में होगा, बचपन में एक तारा बजाते हुए कभी कभी फकीर सदाएं लगाया करते थे और लोग यानी बच्चे उनके पीछे पीछे चला करते थे। छत पे खाट खटोले बिछ जाएं, छत पे खाट खटोले फिर से बिछ जाएं, रोज टूटने वाला तारा मिल जाए। उंगली थामे दूर बहुत हो आते थे, उंगली थामे दूर बहुत हो आते थे, बाग बगीचा फिर से वही पाक सहारा मिल जाए, फिर से वही पाक सहारा मिल जाए। अम्मी अब्बू की गोद में फिर बैठे, अम्मी अब्बू की गोद में फिर बैठे, बाग बगीचा फिर दोबारा मिल जाए। और इसी का एक शेर यह है, तितली भंवरे फूल परिंदे जुगनू भी, तितली भंवरे फूल परिंदे जुगनू भी, जन्नत जैसा एक नज़ारा मिल जाए। यहाँ दोस्तों, हम सब की ख्वाहिश है कि हम किसी तरह उसी बचपन में लौट जाएं जहाँ कोई फिक्र नहीं थी, जहाँ सब हमारे अपने थे, जहाँ मोहब्बतें आम थी। चलिए, इन्हीं मोहब्बतों के सहारे आज के प्रोग्राम का सफर का आगाज करते हैं। और फिलहाल आगे के प्रोग्राम के लिए मैं माइक दे रहा हूँ सबिहा फजल को। वाह वाह, बहुत सही आपने कहा कि वाकई ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर जो है वो बचपन ही है और हर कोई ये चाहता है कि काश एक बार बचपन में वापस जाने का मौका मिल जाए। तमाम सुनने वालों को सबिहा का पुरखुलूस आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा भी दिल चाहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंसान की फितरत सबकी ही एक जैसी ही होती है तकरीबन। कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस पे हर कोई एक ज़बान होकर कहता है कि यस, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। और बचपन की जहाँ तक बात है, ये वाकई में एक ऐसा दौर है कि क्या कहा जाए इसके बारे में। तो इसके अलावा एक और भी ज़माना मुझे लगता है उस्मानी साहब कि एक और भी है ऐसा दौर जिसके बारे में भी बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया। वो है ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव, जवानी का दौर। और मुझे याद आया, हसन रिजवी साहब ने जब उसको याद किया उस दौर को, तो कुछ इस अंदाज में उन्होंने याद किया, कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, हमें भी है याद आज तक वो नज़र से हरफे सलाम लिखना, वो चांद चेहरे, वो बहकी बातें, सुलगते दिन थे सुलगती रातें, वो छोटे छोटे से कागज़ों पर मोहब्बतों के पयाम लिखना, गुलाब चेहरों से दिल लगाना, वो चुपके नज़र मिलाना, वो आरज़ुओं के ख्वाब बुनना, वो क़िस्से ना तमाम लिखना, मेरे नगर की हंसी फ़ज़ाओं कहीं जो उनका निशान पाओ, तो पूछना ये कहाँ बसे वो, कहाँ है उनका क़याम लिखना। गई रुतों में हसन हमारा बस एक ही तो मशगला था, किसी के चेहरे को सुबह लिखना, किसी की जुल्फ़ों को शाम लिखना। तो एक ये भी दौर है जो ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन दौर कहा जाता है, लेकिन बचपन का कोई जवाब नहीं है, इस पर तो सभी लोग मुत्तफ़िक़ हैं। खैर सामीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब ज़रा जान लेते हैं कि बचपन हो, चाहे जवानी हो या बुढ़ापा हो, सेहत के साथ कैसे गुजारा जाए। यानी इसको कहते हैं कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। यानी अब हम देखेंगे डॉक्टर की सलाह। बिस्मिल्लाह ताला। मैं डॉक्टर SM सफदर अशरफ, प्रोफेसर व साबिक़ सदर शोबे तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन,
اجمل خان طبیہ کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نیز نوڈل آفیسر WHO آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کل پوری دنیا کورونا خاندان کے ایک وائرس سے ہونے والے مرض یعنی کووڈ-19 سے نبرد آزما ہے۔ WHO کے مطابق اس مرض کا کوئی شافی علاج نہیں ہے اور ابھی تک کوئی ٹیکہ دریافت نہیں ہوا ہے، لہٰذا تحفظی و سماجی اقدامات ہی کر کے ہم اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور نجات پا سکتے ہیں۔ قوت مدبرہ بدن یعنی امیونٹی کا بھی اس مرض میں ایک اہم رول ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو شخص اس سے متاثر ہوتا ہے اس وائرس سے، ضروری نہیں ہے کہ اس کی موت واقع ہو، بلکہ کچھ لوگ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں ان اقدامات میں سے 7 باتوں پر، 7 نکات پر، 7 پوائنٹس پر توجہ دینا چاہوں گا، جن کو اختیار کر کے ہمیں انشاءاللہ اس مرض سے خود کی حفاظت کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بکثرت شراب پر مبنی یعنی الکوہولک جو سینیٹائزر ہیں، ڈس انفیکٹنٹ ہیں، یا صابن اور پانی سے برابر دھوتے رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں فاصلہ برقرار رکھیں، سماجی دوری برقرار رکھیں جو تقریباً 1 میٹر ہونا چاہیے، خاص طور سے چھینکنے والے لوگوں سے، کھانسنے والے لوگوں سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بھیڑ بھاڑ والے علاقوں سے پرہیز کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ہم یہ فاصلہ قائم نہیں رکھ پائیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی آنکھ کو، ناک کو، منہ کو چھونے سے پرہیز کریں۔ 5ویں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کھانسی یا چھینک آتی ہے تو اپنی کہنی کو خم کر کے اس طرح سے منہ کو ڈھانک لیں، یا ٹیشو پیپر سے منہ کو ڈھانک لیں، یا مستقل ماسک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس استعمال شدہ ٹیشو کو فوری طور پر ضائع کر دیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو معمولی کھانسی نزلہ ہے تو آپ گھر میں ہی رہیں اور خود علیحدگی یعنی سیلف آئسولیشن اختیار کریں۔ نیز اگر کھانسی اور نزلے کے ساتھ سانس بھی لینے میں پریشانی ہو رہی ہے تو فوراً طبی عملے سے رجوع قائم کریں اور ان کی مدد حاصل کریں۔ 7ویں اور آخری بات یہ ہے کہ جو جدید معلومات ہیں اس سے آگاہ رہیں، جو آپ کی مقامی اتھارٹی ہیں، جو آپ کی وزارتیں ہیں، جو آپ کی ہیلتھ اتھارٹیز ہیں، ان کے مشورے پر عمل کریں۔ تو یہ تمام ہدایت تو واضح طور پر اس مرض کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ میں کچھ اور چیزیں اپنی ذاتی تجربے کی بنیاد پر بتانا چاہوں گا کہ جیسے منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ طبی فہم میں منہ کو مقصد سے زیادہ گندی جگہ بتایا گیا ہے، کیونکہ یہ ہر وقت ایکسپوجر میں رہتا ہے اور بیرونی اشیاء سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ کووڈ-19 بھی منہ کے ذریعے ہی مرض لگتا ہے، لہذا روزانہ ہلکے گرم پانی سے، اس میں نمک بھی شامل ہو، سوتے وقت خاص طور سے غرارہ کریں۔ اور جہاں تک قوت مدبرہ بدن یا امیونٹی کی بات ہو رہی تھی، تو اس کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو قوی رکھنے کے لیے
विटामिन सी का इस्तेमाल करें, रसदार फलों का, साइट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और न्यूट्रास्यूटिकल्स अशिया का इस्तेमाल जैसे खमीरे मरवारीद या च्यवनप्राश का इस्तेमाल करें। ऐसी अशिया का इस्तेमाल ख़ास तौर से जो कंटेनमेंट एरिया हैं, जो रेड जोन हैं, वहाँ पर बेहद ज़रूरी है और वहाँ इन अशिया को इस्तेमाल करके अच्छे नताइज बरामद हो सकते हैं। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुंदरजा बातों पर अमल करके कौमी और मुल्की सतह पर ख़ुद अपनी हिफाजत करें, दूसरों को महफूज रखें और कोविड-19 पर काबू पाने में मदद करें। शुक्रिया। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। यहाँ दोस्तों, उर्दू शायरी में बहुत से शुराजात ऐसे गुजरे हैं और ऐसे हैं जिन्होंने न सिर्फ स्टेज पर यानी मुशायरों के स्टेज पर अपना नाम रोशन किया, उर्दू को मकबूल आम किया, बल्कि अदबी सतह पर भी उन्होंने न सिर्फ ज़बान और अदब की खिदमत की बल्कि शायरी के हवाले से अहम कारनामे अंजाम दिए। इन्हीं संजीदा शायरों में एक नुमाया नाम डॉक्टर जमील मानवी का है। आज के हमारे शायर हैं डॉक्टर जमील मानवी। आइए उन्हीं की संजीदा शायरी से महसूस होते हैं। पेश खिदमत है कलामी शायर। सामईन किराम, पहले एक रुबाई और उसके बाद एक गज़ल। जिस जर से तेरे हाथ में छाले पड़ जाएं, दिल खैर से महरूम हों काले पड़ जाएं, लाजिम है तुझे ऐसे निवालों से गुरेज, ऐसा न हो जीने के भी लाले पड़ जाएं। अब गज़ल का मतलब समाअत करें। नूर की एक किरण रूह की चिलमन से उठे, नूर की एक किरण रूह की चिलमन से उठे, जो हर एक दिल को भिगो दे वो सदा मन से उठे। नूर की एक किरण रूह की चिलमन से उठे, जो हर एक दिल को भिगो दे वो सदा मन से उठे। शेर समाअत करें कि फिर तेरे हुस्ने तबस्सुम की जिया बारी से, फिर तेरे हुस्ने तबस्सुम की जिया बारी से, आँख मलते हुए कुछ ख्वाब नशेमन से उठे। और शेर समाअत करें कि मेरे जज्बात ने कुछ और ही समझा है तुझे, वरना क्यों नाम तेरा यूं मेरी धड़कन से उठे। मेरे जज्बात ने कुछ और ही समझा है तुझे, वरना क्यों नाम तेरा यूं मेरी धड़कन से उठे। शेर देखें कि सर्द मेहरी की फ़ज़ा खैर में तब्दील हुई, सर्द मेहरी की फ़ज़ा खैर में तब्दील हुई, गर्म जोशी से कई हाथ जो आंगन से उठे। सर्द मेहरी की फ़ज़ा खैर में तब्दील हुई, गर्म जोशी से कई हाथ जो आंगन से उठे। और शेर देखें कि लौहे अय्याम पे कुछ खूने जिगर से लिखूं, क्या अजब है कोई शोला मेरे खिरमन से उठे। लौहे अय्याम पे कुछ खूने जिगर से लिखूं, क्या अजब है कोई शोला मेरे खिरमन से उठे। और शेर देखें कि मेरी बस्ती को भी गुलजार बना दे या रब, अब्र जो सहरा से उठा मेरे मस्कन से उठे। मेरी बस्ती को भी गुलजार बना दे या रब, अब्र जो सहरा से उठा मेरे मस्कन से उठे। अक्ल दानिश भी जहां बह गए तिनकों की तरह, ऐसे तूफान भी तेरे जलवाए पुरफन से उठे। अक्ल दानिश भी जहां बह गए तिनकों की तरह, ऐसे तूफान भी तेरे जलवाए पुरफन से उठे। मक्ता समाअत करें कि असरे नौ छुप गया तारीख के मलबे में जमील, असरे नौ छुप गया तारीख के मलबे में जमील, जाने कब तक ये धुआं जीस के मतफन से उठे। नूर की एक किरण रूह की चिलमन से उठे, जो हर एक दिल को भिगो दे वो सदा मन से उठे। सामीन किराम, एक गज़ल और समाअत करें कि मतला है कि आईना अहदे तमन्ना का है तहरीर मेरी,
یہی سرمایہ میرا اور یہی جاگیر میری. آئینہ عہد تمنا کا ہے جاگیر میری، معاف کیجیے، آئینہ عہد تمنا کا ہے تحریر میری. یہی سرمایہ میرا اور یہی جاگیر میری. کھل اٹھا تیرے تبسم سے جہان فردا، جانتا تھا تیرے ہاتھوں میں ہے تقدیر میری. شعر کریں، سماعت کریں کہ بات کر چاہے نہ کر آنکھ اٹھا یا نہ اٹھا، بات کر چاہے نہ کر آنکھ اٹھا یا نہ اٹھا، تیرے جذبات میں پوشیدہ ہے تصویر میری. اور شعر دیکھیں کہ کچھ سیاہ کار میرے رزق کے قاتل ہیں یہاں، کچھ سیاہ کار میرے رزق کے قاتل ہیں یہاں، ایک بے سایہ شجر ہے ابھی تدبیر میری. کچھ سیاہ کار میرے رزق کے قاتل ہیں یہاں، ایک بے سایہ شجر ہے ابھی تدبیر میری. اور شعر دیکھیں کہ بے یقینی کی فضا، ذہن پہ صدیوں کا غبار، خواب کچھ ہوں مجھے معلوم ہے تعبیر میری. بے یقینی کی فضا، ذہن پہ صدیوں کا غبار، خواب کچھ ہوں مجھے معلوم ہے تدبیر میری. اور میرے انوار سے روشن ہے ازل اور ابد، میرے انوار سے روشن ہے ازل اور ابد، ہے پسے جلوہ افلاک بھی تنویر میری. میرے انوار سے روشن ہے ازل اور ابد، ہے پسے جلوہ افلاک بھی تنویر میری. اور مقطع سماعت کریں کہ بحر و بر پل کے بچھائے ہوئے بیٹھے ہیں جمیل، بحر و بر پل کے بچھائے ہوئے بیٹھے ہیں جمیل، کاش ایسے میں کوئی کاٹ دے زنجیر میری. آئینہ عہد تمنا کا ہے تحریر میری، یہی سرمایہ میرا اور یہی جاگیر میری. دوستو، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا تیر تفنگ نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو. اخبار کی اہمیت کا اندازہ اس وقت سے لے کر آج تک یوں ہی برقرار ہے. لوگ کہتے تھے کہ صاحب کمپیوٹر کا دور آ گیا، کیا پرنٹ میڈیا چل پائے گا؟ سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے، الیکٹرانک میڈیا کے ہوتے ہوئے آج بھی اخبارات کی اپنی اہمیت برقرار ہے. اور ظاہر ہے کہ اخبارات کی تعداد میں اگر ہم ماضی سے حال تک کا مقابلہ کریں تو بہت بڑی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں خاص ڈاکٹر محمد یامین انصاری. آپ روزنامہ انقلاب کے دہلی کے ریسیڈنٹ ایڈیٹر ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں موجودہ دور میں پرنٹ میڈیا کی کیا اہمیت ہے. معزز سامعین اور حاضرین آداب، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے موجودہ دور میں پرنٹ میڈیا کا کردار. ذرائع ابلاغ یا میڈیا کا کردار کسی بھی ملک میں بگاڑ پیدا کرنے یا اسے سنوارنے میں اہم ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے ہماری زندگی پر بہت سے مثبت اور منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. آج کے دور میں ذرائع ابلاغ زندگی کا اہم ترین حصہ بنتا جا رہا ہے. کسی بھی ملک کا میڈیا اس ملک کے معاشرے کی اصلاح کرتا ہے. اس کے ذریعے ہم کسی بھی ملک کے معاشی حالات کو یکسر تبدیل کر سکتے ہیں اور اس کے صحیح استعمال سے ہم معاشرے میں بہتری لا سکتے ہیں. لیکن میڈیا کی طاقت کا غلط استعمال کسی بھی ملک کے حالات اور معاشی نظام کو درہم برہم بھی کر سکتا ہے. میڈیا ایک طاقت ہے اور اس طاقت کو لوگوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، نہ کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا جائے. ذرائع ابلاغ کی وسعت اور اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن ابلاغ کو پیشہ ورانہ اور سماجی تقاضوں سے ماورا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آج کل ہمارے ذرائع ابلاغ میں آزادی رائے کے نام پر اور مخصوص لوگوں کے لیے جس طرح ماحول سازی کی جاتی اور رائے عام ہموار کی جاتی ہے وہ افسوسناک ہے. جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں مختلف ذرائع شامل ہوتے ہیں جن کے ذریعے قومی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والی ہر چھوٹی بڑی ہلچل اور عام لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. ان میں اخبار، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور آج کل انٹرنیٹ نے اس کام کو بہت آسان کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اخبارات کا اپنا ایک اہم مقام ہے. 17ویں صدی میں اخبار پہلی مرتبہ منظر عام پر آیا، جس کے 2 سال بعد ریڈیو آیا تو لوگوں نے کہا کہ اب اخبار ختم ہو جائیں گے، لیکن اخبار بھی رہا اور ریڈیو بھی. دوسری جنگ عظیم کے دوران ٹیلی ویژن آیا تو کہا جانے لگا کہ اخبار اور ریڈیو دونوں ختم ہو جائیں گے اور سب کچھ ٹی وی کے پاس چلا جائے گا.
چند دہائیوں قبل جب انٹرنیٹ آیا تو کہا گیا کہ اب سب ختم ہو جائے گا، لیکن آج بھی اخبار کی اہمیت اور افادیت برقرار ہے، تاہم اسپیڈ آف چینج بہت تیز ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ملک میں مختلف زبانوں میں شائع ہونے والے 1 لاکھ سے زائد اخبارات اور جرائد رجسٹرڈ ہیں۔ ان میں 60% علاقائی اخبارات بھی ہیں۔ یہ تعداد کوئی کم نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ میٹرو شہروں سے لے کر قصبوں اور گاؤں تک چلے جائیں، اخبارات کے قاری ہر جگہ مل جائیں گے۔ ہمارے ذہنوں میں اکثر یہ سوال گردش کرتا رہتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور انٹرنیٹ کے اس دور میں پرنٹ میڈیا کی ضرورت اور اہمیت شاید باقی نہ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھنے لگتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے اس وسیع و عریض جال میں، جس نے گھر گھر اور ہر فرد کی جیب میں اپنی جگہ بنا لی ہے اور لوگوں کے دل و دماغ کو اس مضبوطی سے جکڑ لیا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی مفقود ہو چکی ہے، ایسے موقع پر پرنٹ میڈیا کی حد تک کوئی کوشش کرنا بے سود اور کارگر معلوم نہیں ہوتا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آج مختلف زبانوں کے اخبارات کے قارئین کی تعداد لاکھوں سے لے کر کروڑوں تک ہے۔ یہ سوچ کر کہ اب پرنٹ میڈیا کا دور باقی نہیں رہا، اب صرف وہی کچھ پڑھا، سنا جاتا اور سمجھا جاتا ہے جو ٹی وی، موبائل، ریڈیو یا سوشل میڈیا کے توسط سے ہم تک پہنچتا ہے، اور کچھ تو یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ اب الیکٹرانک میڈیا کی بڑی مچھلی پرنٹ میڈیا کی چھوٹی مچھلی کو کھا جائے گی۔ اس روش کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دور حاضر میں پرنٹ میڈیا کی اہمیت اور اس کی افرادیت و وسعت سے ناواقف ہیں، اور صرف اسی خول میں گھوم رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہے، جبکہ حقیقی صورتحال سے اکثر ناواقف ہیں، کیونکہ عالمی میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ اس وقت بھی پرنٹ میڈیا پر مشتمل ہے، بلکہ اسی کے ذریعے وہ اپنی بہت سے اداروں اور مختلف نظریات و تحریکات کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی پشت پناہی بڑی بڑی نیوز ایجنسیاں کر رہی ہیں۔ پرنٹ میڈیا اور مطبوعات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اثرات گہرے اور دیر پا ہوتے ہیں۔ معاشرے کے مختلف طبقات سے وابستہ لوگ ان کو پڑھتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، غور و فکر کا موقع زیادہ رہتا ہے، دوبارہ سہبارہ پڑھا لکھا جا سکتا ہے، پڑھنے والا اس کو بلا واسطہ سمجھ سکتا ہے، ثقافتی اور اجتماعی وحدت پیدا ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ رسائل اور اخبارات پیغامات اور مقاصد کو دل و دماغ میں پیوست کرنے میں زیادہ اہم اور بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اسی لیے کہ ایک پیغام کو جب تک تکرار اور متعدد طریقوں سے پیش کیا جاتا ہے تو وہ ضروری اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہذا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کل اس دور میں بھی جبکہ انٹرنیٹ اور الیکٹرانک میڈیا بہت زیادہ زور و شور سے اور بہت زیادہ وسائل کے ساتھ منظر عام پر ہے، اس کے باوجود اخبارات نے اپنی اہم جگہ برقرار رکھی ہے اور لوگوں کے دلوں میں آج بھی اس کی اہمیت برقرار ہے۔ شکریہ۔ سامعین و حاضرین، قوالی موسیقی کی ایک ایسی صنف سخن ہے جو مدتوں درگاہوں، خانقاہوں اور درباروں سے وابستہ رہی، یعنی کہ ایک مخصوص طبقہ ہی سے محظوظ ہوتا تھا۔ بعد کو اس نے درباروں کی دہلیز کو پھلانگا، خانقاہوں سے باہر آئی اور عوامی مجلس میں بھی اس کا استقبال کیا گیا۔ نہ صرف عوامی مجلس میں استقبال کیا گیا بلکہ اس کو بہت پرزور اس انداز میں اس کا خیر مقدم کیا گیا اور اس طرح سے ایک عوامی صنف سخن بن گئی۔ آج بھی جس مقام پر قوالی ہوتی ہے وہاں لوگ بڑی تعداد میں سر دھومتے ہیں، محفل سماع راستہ ہوتی ہے مختلف مقامات پر اور لوگ بلا تفریق مذہب و ملت وہاں جمع ہوتے ہیں اور قوالی کا لطف لیتے ہیں۔ دوستو، اس قوالی سے پہلے جو قوالی ہم آپ کے لیے پیش کرنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دیں کہ دیکھیں، عبادت گاہیں، درگاہیں، مندر، مسجد، گرودوارے سب کھل چکے ہیں، لیکن احتیاط کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں احتیاط کے ساتھ جائیں، ماسک لگا کر جائیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کریں اور اپنی اپنی عبادات میں مشغول رہیں۔ تو یہ قوالی پیش خدمت ہے غلام فرید، مقبول فرید صابری اور ساتھیوں کی آوازوں میں۔ سکی نگر نگر سکی ڈگر ڈگر میں تو عشق کی آگ لگاتی چلی، منہ دیش گیوں میں تو عشق کی آگ میں پوری جلی، کنمی کبوت کا مکھ سے ملی توبہ کی دوں گی ہاتھ میں۔ اللہ یہ روپ شروپ دکھاتی چلی،
خواجہ کی دھن میں یہ گاتی چلی کہ میں دیوانی خواجہ کی دیوانی دیوانی خواجہ کی اپنے خواجہ کی دیوانی میں ہوں خواجہ کی دیوانی خواجہ کی دیوانی میں ہوں خواجہ کی دیوانی میں ہوں خواجہ کی دیوانی میں ہوں خواجہ کی کوئی کسی کا ہے کوئی کسی کا ہے کوئی کسی کا میں دیوانی خواجہ کی دیوانی دیوانی گے دیوانی 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 رے دیوانی نکیروں چھیڑتے کیوں اللہ نکیروں چھیڑتے کیوں ہو ارے یہ سینہ چیر کے دیکھو میں ہوں دیوانی संसार हर को पूजे संसार हर को पूजे गुरु को जगत सराहे मक्के में कोई ढूंढे काशी में कोई चाहे गुइया में अपने टीके पैया मरू लगा है हर कौम मिलत तेरा दीने वक्त लगा है मल्टीपल राष्ट्र का तम पर संत गज गुला है दीवानी आ जाएगी कितनी अजीब बात है बात भी कुछ अजीब है
कितनी अजीब बात है, बात भी कुछ अजीब है। जिसने दिया है दर्द दिल वो ही मेरा तबीब है। तैरो हरम में इम्तियाज शेवाए अहले दिल, वो भी दरे हबीब है, ये भी दरे हबीब है। न गरज हरम के वकार से, न सनम कदे की बहार से, हमें काम है दरे यार से, दरे यार फिर दरे यार है। हरम हरम और तैर के कतबे वो देखे जिसको फुर्सत है। यहाँ हद्दे नजर तक सिर्फ उन्वाने मोहब्बत है। परस्तारे मोहब्बत की, मोहब्बत ही शरीयत है। किसी को याद करके आह भर लेना इबादत है। मेरी दीवानगी पर होश वाले बहस फरमाए। मेरी दीवानगी पर ये होश वाले बहस फरमाए, मगर पहले इन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। जहाँ वो है वहाँ दिल है, जहाँ वो है वहाँ दिल है, जहाँ दिल है वहाँ सब कुछ, मगर पहले मकामे दिल समझने की जरूरत है। मैं तो दीवानी ख्वाजा की सामीन, अभी आपने ये कवाली सुनी, मनक़बत कवाली थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में ये कवाली हमने आपको सुनवाई। उम्मीद करते हैं आप महसूस हुए होंगे। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशरियात जारी है। सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए हमारी ये नशरियात आप तक पहुंचती है। और सोशल डिस्टेंसिंग का सोशल मीडिया लाइव पर याद आ गया, काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है इन दिनों। चाहे कितना ही बड़ा कोई इवेंट क्यों ना हो, कोई भी प्रोग्राम क्यों ना हो, ज़्यादातर प्रोग्राम ऑनलाइन मुनक्किद किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोविड महामारी की वजह से हम भूल गए हैं दिनों को, सेलिब्रेशंस को, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तरीक़ा बदल गया है। कहते हैं ना कि ज़रूरत जो है वो ईजाद की माँ है। जब ज़रूरत पड़ी कि हमें दूर रहकर भी यादगार तो मनानी है, चाहे वो दिन हो, एनिवर्सरीज़ हो, कोई भी इवेंट हो, वो ऑर्गेनाइज्ड तो करना है, लेकिन इस तरह से कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो भी हम फॉलो करते रहें। अब जैसे आज का ही दिन है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे है, जहाज़रानी का दिन आलमी तौर पर आज मनाया जाता है। आज ये दिन मनाया गया, लेकिन कोविड को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी प्रोग्राम इस ज़िम्न में मुनक्किद होते हैं वो सब के सब ऑनलाइन रहे। अब आप पूछेंगे कि भाई ये जहाज़रानी का दिन क्या हुआ भला? भाई हमारी जो ज़िंदगी है उसका बहुत हद तक दारोमदार है जहाज़रानी पर, यानी पानी के बग़ैर ज़िंदगी अधूरी है। लेकिन पानी के जो रास्ते हैं, जो ये वाटरवेज़ हैं, और उस पर जो चलते हैं बड़े बड़े जहाज़, सबमरीन्स होती हैं अंदर, और छोटी छोटी शिप्स होती हैं। शिकार ख़ास तौर पर मछलियों का जो किया जाता है उनके ज़रिए भी किया जाता है बीच समंदर पहुंचकर। और हमारे जो बॉर्डर्स हैं, सबसे अहम बात जो है, जो हर मुल्क की कोई ना कोई जो सरहद है वो पानी आता ज़रूर है वहाँ पर, समंदरों पर भी है। तो जो बॉर्डर्स हैं वहाँ की सिक्योरिटी का सवाल होता है। तो हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं वो पानी में भी तैनात होती हैं, और बहरी फ़ौज उन्हें कहा जाता है। वो इंडियन नेवीज़ में, जैसे कि हमारी सरहदों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी है इंडियन नेवीज़ पर। तो पानी और समंदर जो हैं, और समंदरी रास्ते और समंदर का जो ट्रैफिक है, यानी जो आमदोरफ्त का जो ज़रिया है, वो जहाज़ भी हैं,
وہ تمام چیزیں بھی ہیں جو پانی کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے, ہم نے اسکول میں پڑھا بھی تھا, کہ جو بھاری سامان ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے زیادہ تر آبی وسائل کا استعمال کیا جاتا ہے. تو آج انہی تمام آبی وسائل کا دن ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے ان کی حفاظت کر سکتے ہیں, کس طرح انہیں مزید ترقی دے سکتے ہیں, مزید انہیں فروغ دیا جا سکتا ہے, کون کون سی نت نئی ایجادات ہو سکتی ہیں, کون کون سے نئے اقدامات ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے جہاز رانی کو فروغ دیا جائے. اور دھیرے دھیرے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن ہمارے جو آبی وسائل ہیں ان کو بروئے کار لایا جا رہا ہے, اور جو آمد و رفت کے ذرائع ہیں, آبی ذرائع, ان کی بھی ترویج و ترقی کا کام جاری ہے. جہاں تک بات ہے انڈین نیوی کی, میں نے جو ابھی مثال دی, تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ خواتین کی حصہ داری جو ہے وہ ہر شعبہ زندگی میں بڑھتی جا رہی ہے. انڈین نیویز میں خواتین موجود تھیں, لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو جنگی جہاز ہیں, جنگی بیڑے ہیں, ان کی ذمہ داری بھی خواتین کو اب دی جانے لگی ہے. اسی طرح سے ایئر فورس میں بھی ہوا, انڈین نیوی میں بھی یہ قدم اٹھایا گیا. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہ جو خواتین کی ترقی ہے وہ اس سے بھی منسلک ہوئی ہے اور ان کو بھی آگے آنے کے مواقع مل رہے ہیں. تو ہمارا تو مقصد ہوتا ہے صرف آپ کو سامعین یہ بتانا کہ آج کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے کس طور پر اہم ہے, اور بتانے کا ایک اور مقصد بھی ہوتا ہے تاکہ ہم بھی اس دن کی اہمیت کو, اور جس وجہ سے وہ دن منایا جا رہا ہے اس کی اہمیت, یعنی جہاز رانی کی اہمیت کو سمجھیں. اور کہیں موقع ملتا ہے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن اتنا بڑا ملک ہے, کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ انحصار کرتے ہیں اس پر, جن کا روزگار ان سے جڑا ہوا ہے آبی وسائل سے. تو ان کے لیے کہیں نہ کہیں یہ دن اور اس دن سے جڑے جو بھی مقاصد ہیں اس کے, وہ انتہائی اہم ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہم کس طور پر ان کے کام آ سکتے ہیں یا اسے فروغ دے سکتے ہیں, مزید بہتر کرنے کے کیا کیا طریقے ہم سوچ سکتے ہیں, یہی تمام باتیں بس. خیر, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. سامعین, یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے, بار بار تو بتانا ہی پڑتا ہے. ویسے تو آپ کو یاد ہی رہتا ہے, ہم سے زیادہ آپ لوگوں کی محبت اردو سروس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم بار بار کہتے رہیں کہ جی جی بالکل بالکل, یہی ہے وہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس جسے گلابی دھڑکن کہتے ہیں ہمارے سننے والے. تو فی الحال گلابی دھڑکن کا وقت آج کا ختم ہو گیا ہے, یعنی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. سامعین, انشاءاللہ کچھ اور باتوں کے ساتھ ہم آئندہ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. سبیہا کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. خدا حافظ.